السلام علیکم۔ دورہ قرآن میں خوش آمدید۔ آج ہم شروع کریں گے 11واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پارے کی کل آیات ہیں 149 اور کل رکوع ہیں 16۔ اس میں سورہ توبہ کا کچھ حصہ ہے، سورہ یونس اور سورہ ہود ہے۔ سورہ توبہ کا موضوع اس پارہ مبارکہ میں جو ہے وہ ہے غزوہ تبوک۔ تبوک مدینہ منورہ سے تقریباً 900 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام تھا۔ یہ 9 ہجری رجب کے مہینے کا واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے۔ جب آپ کو یہ خبر پہنچی کہ عرب کے کچھ عیسائی جو ہیں انہوں نے ایک سازش کی ہے اور روم کے بادشاہ ہرقل سے مل کر رومیوں اور شامیوں کو ایک بڑا بھاری لشکر جمع کر لیا اور اب وہ مسلمانوں پر حملے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ بچوں، یہ زمانہ جو تھا نا، اس پہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ غربت کا عالم تھا۔ قحط کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے نباتات، پھل، سبزیاں وغیرہ اگنی بند ہو جاتی ہیں۔ دشمن بھی زیادہ تعداد میں تھا اور بہت مضبوط تھا۔ ہرقل کے بارے میں یہ جانا جاتا تھا کہ وہ بہت جنگ کا ماہر آدمی ہے، اور رومی تو ویسے ہی ایک امیر قوم تھی اور ان کے پاس اسلحہ اور جنگی ساز و سامان ہی بہت زیادہ تھا۔ اب اس صورتحال میں لوگوں کو نا گھروں سے نکلنا بہت مشکل لگ رہا تھا، اور پھر مدینہ کے اندر بہت سارے منافقین بھی تھے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش کر دیا تھا، وہ خود تو فوج سے میں شامل ہونے سے جی چراتے ہی تھے، بس وہ دوسروں کو بھی منع کرتے رہتے تھے۔ کبھی کسی کو جا کے بات کرتے، کبھی کسی کو، اور پھر انہوں نے لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ وہ اتنا بڑا لشکر اور اتنا زیادہ ساز و سامان جنگی ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس تو ہے ہی نہیں۔ اب ہوتے ہوتے نا مسلمانوں کا 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ اب تمام مجاہدین کے لیے دور کا علاقہ تھا، دور سفر کرنا تھا، تمام مجاہدین کے لیے سواریوں کا انتظام کرنا، جنگ کے سامان کا انتظام کرنا بڑا یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ لوگ قحط کی وجہ سے انتہائی غربت کے عالم میں تھے، پریشان تھے، تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے تمام قبیلوں سے فوج اور مالی مدد طلب کی۔ صحابہ اکرام نے تو اس غزوے میں دل کھول کے مال خرچ کیا۔ حضرت عبد الرحمن پیارے نبی کے ایک دوست ہیں، ایک صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ نے غزوہ تبوک کے بارے میں صحابہ اکرام کو ترغیب دینی شروع کی۔ حضرت عثمان جو تھے نا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہت سخی تھے، آپ کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ میرے ذمہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حوصلہ بڑھایا اور ترغیب دی، تو حضرت عثمان دوبارہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگے یا رسول اللہ 200 اونٹ میری طرف سے۔ جب تیسری دفعہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں مال خرچ کرنے اور اس پہ اللہ کی طرف سے انعام و اکرام اور اجر کا ذکر کیا، تو حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ میری طرف سے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، فرمایا کہ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو بھی عمل کرے ان پہ کوئی حرج نہیں۔ یعنی اتنا خوش ہوئے آپ کے اس عمل سے۔ یہ تو اعلان تھا، لیکن جب حاضر کیا حضرت عثمان نے تو اپنے اعلان سے کہیں زیادہ مال دے دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جتنا مال حضرت عثمان غنی نے خرچ کیا کسی اور نے نہیں کیا۔ آپ نے 10,000 مجاہدین کو جہاد کا سامان مہیا کیا اور 10,000 دینار اس غزوے پر خرچ کیے۔ ساز و سامان کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے بھی مہیا کیے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا، اور اتفاق سے میرے پاس اس وقت مال تھا۔ میں نے اس دن سوچا کہ اگر میں کسی کام میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ سکتا ہوں تو بس آج بڑھ جاؤں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنا نصف مال لے کر، آدھا مال جتنا ان کے پاس تھا، آدھا مال لے کر حاضر ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے بتایا کہ آدھا مال تو چھوڑ آیا ہوں، آدھا آپ کے پاس لے آیا ہوں اللہ کی راہ میں، اور آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے، تو اللہ کے نبی نے ان سے بھی پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ تو آدھا مال لے کے آئے تھے، دیکھیں حضرت ابو بکر سارا ہی لے کر آ گئے۔ اسی طرح مسلمانوں میں سے اکثریت نے اپنا مال پیش کیا، جو صحابیات تھیں ان کے پاس جو زیور تھا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی، کوئی غزوہ ہوتا، غزوہ آپ کو پتہ ہے نا ایسی جنگ ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شرکت کریں، تو بہت رازداری کے ساتھ تیاری فرماتے تھے، یہاں تک کہ مجاہدین کو بھی ان وقت پہ معلوم ہوتا کہ کس طرف جانا ہے۔ لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ اللہ کے نبی نے اعلانیہ طور پر کیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تبوک چلنا ہے اور قیصر روم کی فوجوں سے جہاد کرنا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاری کر لیں۔ روم اس وقت کی سپر پاور تھی، جیسے آج کل امریکہ ہے، اس سے ٹکر لینا کوئی آسان نہیں تھا، تو دل میں ڈر تھا، اور جو منافق تھے وہ ڈرا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، لو یہ جی روم اور شام سے جنگ کرنے چلے ہیں، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ فضول قسم کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 30,000 کا لشکر جمع ہو گیا اور وہ لشکر کو لے کر تبوک کے لیے روانہ ہونے لگے، تو انہوں نے مدینہ کا انتظام چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بتاتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جب مدینہ میں چھوڑ دیا تو حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ جب تبوک کے قریب پہنچے نا، تو آپ نے بتایا کہ انشاءاللہ کل تم لوگ تبوک کے چشمہ پر پہنچو گے اور سورج کے بلند ہونے کے بعد پہنچو گے، یعنی دوپہر ہو گئی ہوگی تقریباً۔ جب کوئی شخص وہاں پہنچے تو پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ اب جب سب لوگ وہاں پہنچے تو جوتے کے تسمے کے برابر پانی کی ایک دھار بہہ رہی تھی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی تھوڑا سا پانی بہہ رہا تھا چشمے میں، پانی کم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا پانی لے کر اس میں سے ہاتھ منہ دھویا اور اس میں پانی کی کلی فرمائی، اور پھر یہ کہا کہ یہ جو پانی جس سے انہوں نے ہاتھ منہ دھویا ہے اور جس پانی میں کلی کی ہے نا، اس پانی کو چشمے کے پانی میں انڈیل دیں۔ لوگوں نے جب اس پانی کو چشمے میں ڈالا تو چشمے میں زوردار پانی کی دھاریں، موٹی موٹی دھاریں بہنے لگی، اور 30,000 کا لشکر اور ان کے تمام جانور اس چشمے کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ اب بھلا کیوں روکا تھا پانی پینے سے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم سے اس پانی کو استعمال کیا، اس پانی میں کلی کی، اور وہ آپ کے کلی کیا ہوا آپ کے منہ سے نکلا ہوا مبارک پانی جب اس چشمے میں ڈالا گیا تو اس چشمے کے پانی میں اتنی برکت، اتنی برکت، 30,000 لوگ، بچوں کتنے زیادہ ہوتے ہیں، کہاں پانی اتنا کم تھا جیسے جوتے کے ایک تسمے کے برابر باریک سی لائن پانی کی جا رہی تھی، اور کہاں وہ چشمہ پانی سے بھر گیا، تمام جانوروں نے پانی پیا، سارے لشکر نے پیا، استعمال کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر یہاں پر ٹھہرے۔ ہرقل جو تھا نا، اس کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اس لیے وہ دل میں ڈر رہا تھا۔ اب دیکھیں نا، لوگ تو اس کو بڑا بہادر اور جنگجو سمجھ رہے تھے، اور وہ ڈر رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہے، اور وہ نا آپ سے مقابلہ کرنے سے نا ذرا گھبرا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا آس پاس، وہ خود تبوک کے چشمے کے پاس ٹھہرے ہوئے، اور انہوں نے آس پاس کچھ لشکر بھیجنے شروع کیے۔ حضرت خالد بن ولید کو 400 سوار دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دومت الجندل کے علاقے میں بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید نے وہاں کے حاکم کو گرفتار کر کے لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جزیہ لیا اور اس کو واپس چھوڑ دیا۔ جزیہ اس فائن کو کہتے ہیں، اس جرمانے کو کہتے ہیں جو کسی کو
کسی غیر مسلم پر عائد کیا جاتا ہے۔ اب جب وہ حضرت خالد بن ولید کامیاب ہو کر لوٹے نا تو کافروں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ ایک پیاری بات جو میں نے اس صورت سے اور سیکھی، میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو بھی بتاؤں۔ غزوہ تبوک آپ کو پتہ ہے شدید گرمی کے موسم میں تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بہت سخت گھڑی تھی۔ سفر کرتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ پیاس لگی۔ پیاس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ہم میں سے ہر کوئی گرا پڑتا تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک اٹھائے اور دعا کی۔ ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے کہ بارش شروع ہو گئی اور خوب بارش ہوئی، جس سے سب لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے، پانی پیا، آگے بڑھ کے دیکھا کہ بارش کہاں تک ہے، تو معلوم ہوا کہ صرف جہاں تک اسلامی لشکر ہے نا وہاں تک، آگے پیچھے بارش نہیں ہوئی۔ غزوہ تبوک کے لیے صحابہ کرام کے نکلنے کو اللہ نے تنگی کی گھڑی میں نکلنا قرار دیا، لیکن اب پکی ہوئی فصلیں چھوڑ کر، پھل تیار تھا، فصلیں پکی ہوئی تھی، اس کو چھوڑ کر ان تبوک کا سفر اختیار کیا، سخت گرمی میں طویل سفر، اور پھر سامنے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور، سامان کی بھی کمی، ایک اونٹ پر کئی لوگ باری باری سوار ہوتے، اور کھانا اتنا کم تھا کہ بعض اوقات صرف ایک کھجور حصے میں آتی۔ تو اللہ نے اسے کہا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا ساتھ دیا تنگی کی گھڑی میں، اللہ نے ان کے ساتھ مہربانی فرمائی۔ فی ساعت العسر یعنی تنگی کی گھڑی میں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی پر بھی اور مہاجرین و انصار پر بھی مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی، جو تنگی کے وقت نبی کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد بھی قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، پھر اللہ نے اپنی مہربانی سے ان پر توجہ فرمائی، اور وہ بہت ہی شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بچوں، یہ ایک امتحان تھا، اور اللہ نے کیسا امتحان نکالا، کہا حل نکالا کہ لڑے بغیر جنگ جیت گئے۔ یہاں پر ایک اور بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ سورہ توبہ میں 3 اصحاب کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ بھی بہت دلچسپ ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت بلال بن امیہ، یہ 3 لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے اور سستی ہو گئی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں ہر روز یہ سوچتا کہ بس کل سے تیاری شروع کروں گا، اسی طرح روز ٹالتا رہا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کر نکل گئے۔ پھر بھی میں نے یہ سوچا کہ اچھا چلو میں کل یا پرسوں تک تیاری کر لوں گا اور لشکر سے جا ملوں گا، لیکن سستی ہوئی اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا، پھر تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اب جب کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر نکلتا تو مجھے وہ لوگ نظر آتے جو منافق تھے اور اس وجہ سے، اپنے نفاق کی وجہ سے غزوے میں شریک نہیں ہوئے، یا پھر وہ لوگ جو بہت ضعیف اور معذور تھے، تو مجھے بہت شرمندگی ہوتی۔ اسی اثناء میں پتہ چلا، اسی دوران یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر واپس آ رہا ہے۔ پہلے تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں کوئی اچھا سا جھوٹا بہانہ تلاش کر لیتا ہوں جس سے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی سے بچ جاؤں، لیکن پھر مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں جھوٹ بول کر میں محفوظ نہیں رہ سکتا ہوں، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ انہیں سچ بتا دیں گے، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں سچی بات کروں گا پیارے نبی سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اپنی عادت کے مطابق مسجد میں تشریف لے گئے، پھر لوگوں کے ساتھ بیٹھے تو اب ان کے پاس لوگ آ رہے ہیں جو جہاد پہ نہیں گئے تھے، کوئی بہانہ کر رہا ہے، کوئی بہانہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور جب کعب بن مالک کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے سلام کیا تو آپ مسکرائے، آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی۔ آپ نے فرمایا آؤ
میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے مجھ سے دریافت کیا تم غزوہ میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے عرض کیا میرے پاس سواری موجود تھی، اللہ کی قسم اگر آپ کے سوا دنیا کا کوئی اور شخص ہوتا تو میں کوئی بہانہ کر لیتا، لیکن آپ کے سامنے میں جھوٹا بہانہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جاؤ پھر انتظار کرو کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ حضرت کعب بن مالک اٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو، باقی صحابہ اکرام کو ان سے بات چیت کرنے سے منع کر دیا۔ اب صرف یہ 3 لوگ تھے جو الگ تھلگ رہتے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے دنیا بدل گئی، کسی کام سے کوئی واسطہ نہیں، اور یہ ان کا بائیکاٹ اللہ کے حکم پر ہوا تھا۔ 50 دن گزر گئے، یہ لوگ سلام کرتے کوئی جواب نہ دیتا، حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی ہدایت کی گئی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، سلام کرتا، نماز کے بعد یا مجلس کے بعد اس کوشش میں لگا رہتا کہ دیکھوں سلام کے جواب میں آپ کے ہونٹ ہلے کہ نہیں، یا آپ کے قریب نماز پڑھتا اور کنکھیوں سے آپ کو دیکھتا کہ دیکھوں پیار نبی میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ ایک دن کعب بن مالک نے اپنے چچا زاد بھائی جو ان کے کزن تھے ابو قتادہ، ان سے پوچھا، انہیں سلام کیا اور انہیں پوچھا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے جواب ہی نہیں دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، قتادہ پھر خاموش رہے۔ صرف یہ جواب دیا کعب بن مالک نے پھر سوال کیا، انہوں نے صرف اتنا جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک کو تو بہت رونا آیا۔ ایک دن وہ کہتے ہیں میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا، شام کا وقت تھا، تو ایک شخص جو تھا نا اس نے پوچھنا شروع کیا ہوا کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے ایک شاہ غسان یعنی غسان کے بادشاہ کا خط دیا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں تو میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے سوچا ایک اور ٹیسٹ، میں نے یہ خط جلا دیا۔ یہ نہیں کہ دیکھیں شیطان نے کیسا بہکانے کی کوشش کی کہ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں بڑا پروٹوکول دیں گے۔ وہ اس امتحان میں سے بھی کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح 50 دن گزر گئے۔ 50ویں رات کی صبح جب فجر کی نماز ہو گئی تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور ایسا تھا کہ جیسے میرا دم گھٹا جا رہا ہو اور زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہو۔ تو میں نے کسی کی آواز سنی، کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا اے کعب بن مالک تمہیں خوشخبری ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا، مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ان تینوں اصحاب کی قبولیت کا اعلان کیا تو لوگ مبارکباد دینے آنے لگے۔ چاروں طرف مجمع لگ گیا، لوگ آتے تھے مبارکباد دیتے تھے، ایسا خوشی کا سامان تھا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا کعب بن مالک مبارک ہو، اس مبارک دن کے لیے میں تمہیں بشارت دیتا ہوں جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی طرف سے۔ جب پیار نبی کی اس بات پہ خوش ہوتے تھے تو ان کا چہرہ مبارک روشن ہو جاتا تھا، اور پیار نبی کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا
یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی، میں اب اپنی توبہ کی خوشی میں یہ وعدہ کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا سچ کے علاوہ کوئی بات نہیں کروں گا۔ پھر خدا کی قسم، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ وعدہ کیا تو میں کسی مسلمان کو نہیں جانتا جس نے اللہ کو سچ بولنے پہ اتنا زیادہ نوازا ہو جتنا مجھے نوازا۔ پیارے بچوں، جب بھی میں یہ واقعہ پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں تو میرے دل کے اندر ایک اس بات کا خوف آتا ہے کہ سستی کتنی بڑی بیماری ہے جس پہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کے پیارے صحابی کو ایسی سزا دی، 50 دن کا بائیکاٹ۔ اور پھر میں سوچتی ہوں سچ کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے صرف سچ بولنے کی وجہ سے انہیں بچا لیا۔ لیکن اور بھی بہت سے لوگ تھے جنہوں نے بہانے کیا، لیکن جو اللہ کے 3 پسندیدہ لوگ تھے نا، دیکھیں اللہ نے ان کی توبہ قبول کرنے کی بات قرآن مجید کی سورہ مبارکہ میں کی۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہم پڑھتے رہیں گے، جب تک یہ دنیا قائم ہے لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، اس توبہ کا ذکر ہوگا جو سستی کرنے والے ان 3 صحابہ اکرام کو ملی، اور سچ بولنے پر اللہ نے پھر انہیں اس آزمائش میں سے سرخرو کیا۔ یہ دنیا نا ٹیسٹ کی جگہ ہے، یہاں پر اللہ چھوٹے بڑے ٹیسٹ لیتے ہیں، ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم معافی مانگتے ہیں۔ دیکھیں معافی دینے سے پہلے انہیں اس پروسیس میں سے گزارا گیا کہ ان کا اور سخت امتحان لیا، کیونکہ وہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب تھے۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بندے جو اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہوں وہ سستی اختیار کریں، وہ جھوٹے بہانے اور عذر تلاش کریں، لیم ایکسکیوزز لیں اپنے مختلف طرح کے کاموں میں، مجھ سے یہ ہو گیا، مجھ سے یہ ہو گیا۔ تو ہمیں بھی جھوٹے بہانوں سے بچنا ہے، ہم بھی ایمان والے ہیں نا، اور اگر کبھی ہم چھوٹا بہانہ کر چکے ہوں اب تک تو اللہ سے اس پہ توبہ کر لیں اور آئندہ کے لیے وعدہ کر لیں کہ ہم سچی بات کریں گے، خواہ ہمیں اس پہ کتنا نقصان کیوں نہ فیس کرنا پڑے، کتنی سختی تنگی کیوں نہ، تو اللہ بچانے والا ہے بچوں، انشاءاللہ بچائے گا۔ ایک بہت خوبصورت بات جو اللہ نے اس صورت میں کی وہ یہ کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے تجارت کر لو، مجھ سے بزنس کر لو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم فاموالہم بان لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں اپنے جان اور مال مرہات بیچ دو۔ کون سی چیزیں مانگی؟ جان اور مال، جان بھی اس کی دی ہوئی ہے، مال بھی اسی نے دیا ہے نا۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں چیزیں میرے ہاتھ بیچ دو اور مجھ سے جنت لے لو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے جسم کو میرے راستے میں استعمال کرو، اپنا مال اس طریقے سے خرچ کرو اپنے اوپر، اپنی فیملی پہ، اپنے دوستوں پہ، اپنے گھر والوں پہ، اپنے کھانے پینے پہ، پہننے اوڑھنے پہ، اور صدقہ خیرات پہ جیسے میں نے کہا، اور اس کے بدلے میں جنت لے لو۔ کیسی مزے کی تجارت ہے۔ تو آپ کریں گے اللہ سے یہ تجارت؟ چلیں ہم اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ اللہ ہم ایسے جئیں گے جیسے آپ چاہتے ہیں، اور ایسے مال خرچ کریں گے جیسے آپ چاہتے ہیں، آپ ہمیں جنت دے دیں۔ اور ہم اس کے لیے پھر مسلسل کوشش کریں گے جاننے کی کہ اللہ کو اور کیا پسند ہے ہم کر لیں، اللہ کو اور کیا پسند ہے ہم یہ بھی کر لیں، کہاں کہاں اللہ کو مال خرچ کرنا پسند ہے۔ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ختم تو نہیں نا ہوتا، وہ تو اور بڑھ جاتا ہے۔ کتنی اچھی تجارت ہے نا۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں سورہ یونس کا۔ یہ مکی صورت ہے، 109 آیات اور 11 رکوع پر مشتمل۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اس نے دنیا کا سارا نظام کیوں بنایا، چاند، سورج، رات اور دن کی روشنی، پھر مہینے اور سال، یہ سب کس لیے؟ حساب کتاب کے لیے۔ اور رات اور دن کے آنے جانے میں اللہ نے کہا اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھو جو تمہارے ارد گرد ہیں، آسمان پہ، زمین پہ، ارد گرد سب، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کو پہچان جاؤ گے۔ ان پہ غور و فکر کرو گے نا تو پتہ چلے گا یہ کائنات، یہ نظام کس نے بنایا اور کیسا بے مثال بنایا۔ کوئی غلطی نہیں، کوئی خرابی نہیں، کبھی سسٹم جو ہے وہ بیٹھ نہیں جاتا، کبھی رک نہیں جاتا، کبھی چلنے سے انکار نہیں کر دیتا، کوئی فالٹ نہیں ہے اس کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ختم ہو جانے والی دنیا کی مثال، عارضی زندگی کی مثال کس طرح دی؟ جیسے بارش برسے اور کھیتیاں لہلانے لگے، کھیت سرسبز ہو جائیں، فصل بہت اچھی ہو جائے، اور کسان خوش ہو جائیں۔ اتنے میں کوئی آفت آ کے اس کو فصل کو برباد کر دے اور ایسے ہو جائیں کھیت جیسے اس میں کچھ اگا ہی نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کی مثال ایسی ہے، ختم ہو جانے والی۔
اور باقی رہنے والی چیز تو صرف آخرت ہے۔ دنیا تو گزر ہی جائے گی، اس کے بعد کی جو آنے والی زندگی ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ صرف دنیا کی عیش و آرام، خوشی اور اس کی زندگی کے لیے جو کوشش کرتے ہیں نا، ان کی کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔ اس دنیا تک تو بظاہر لگے گا کہ ہاں بھی ان کے پاس یہ بھی ہے یہ بھی ہے، لیکن اگر انہوں نے اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے کوشش نہ کی تو خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ اللہ اس دنیا کے لیے کوشش کرنے سے منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے ایگزام اور ٹیسٹ کے لیے محنت نہ کریں، لیکن نا دنیا کی بھی پڑھائی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا اجر بھی آخرت تک محفوظ ہوتا ہے۔ جس چیز کو بھی آپ محنت سے کرتے ہیں نا، اللہ اس کا اجر دیتا ہے۔ اللہ کی خاطر پڑھیں، اللہ کی خاطر محنت کریں۔ اس دنیا کو جاننے اور برتنے کا پورا حق ہے ہمیں۔ اسی دنیا میں رہتے ہوئے، اسے برتتے ہوئے ہم نے آخرت کمانی ہے، اور اسی کے اندر ہم محنت کریں گے، اجر۔ ایمانداری سے امتحان اور ٹیسٹ کریں گے، بہت بڑا اجر۔ تو یاد رکھنا ہے ہم نے اس بات کو کہ ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں کرتے ہیں نا، اس کا اجر آخرت میں کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں تو جو اس کا صلہ ہوتا ہے وہ ملنا ہی ہوتا ہے، اور آخرت کے لیے ہم نے ضرور جمع کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، موسیٰ اور حضرت ہارون اور فرعون کا ذکر ہے۔ پھر یہ بتایا کہ فرعون نے غرق ہوتے وقت کلمہ پڑھا، لیکن اللہ نے اسے رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا کہ زندگی بھر گناہ کیے، فساد مچا کے رکھا، مرتے وقت ایمان لائے ہو تو مرتے وقت کا ایمان قبول نہیں ہے۔ پھر اس صورت میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے۔ وہ عراق کے قدیم شہر نینوا کی طرف بھیجے گئے تھے۔ حضرت یونس نے اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن وہ ایمان نہ لائے۔ حضرت یونس ان سے ناراض ہو گئے اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب ان پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ ایک بھری ہوئی کشتی میں بیٹھے اور سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس زمانے کے رواج کی طرح قرعہ ڈالا گیا، یعنی قرعہ اندازی کی گئی، تو ہر دفعہ حضرت یونس کا نام نکلا۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ اگر کوئی طوفان آتا تو یہ سوچا جاتا ہے کہ اس کشتی میں بیٹھنے والا کوئی شخص ایسا ہے جس سے اس کا مالک ناراض ہے۔ اب جتنی دفعہ بھی قرعہ اندازی کی گئی حضرت یونس کا نام نکلا تو انہیں سمندر میں پھینک دیا گیا کہ اس کی وجہ سے باقی لوگوں پر طوفان جو ہے نا وہ پریشان کر رہا ہے۔ حضرت یونس کو مچھلی نے نگل لیا۔ اب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا احساس ہوا کہ ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا اور وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل پڑے، تو انہوں نے اس بات پر اللہ سے معافی مانگی، اللہ کی تسبیح بیان کی اور معافی مانگی۔ حضرت یونس کو مچھلی نے اللہ کے حکم سے ایک چٹیل میدان میں خالی جگہ پہ اگل دیا۔ اب اس وقت جب وہ مٹی کے پیٹ سے نکلے تو وہ بہت زیادہ بیمار تھے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچا لیا، اور وجہ یہ بتائی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تسبیح بیان کی اور پھر معافی مانگی۔ لا الہ الا انت سبحانک، یہ تسبیح اللہ کی حمد اور پاکی ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، آپ کی بات نہ مان کر، اے اللہ آپ کی بات نہ مان کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اب جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو وہ بیمار تھے، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے ایک بیلدار پودا اس پر اگا دیا۔ اس کا پھل کھا کے کہا جاتا ہے کہ وہ کدو کی بیل تھی۔ وہ صحت مند ہوئے اور واپس اپنی قوم کی طرف آئے، اور ان کی قوم ان کی غیر موجودگی جو سے گھبرا گئی تھی۔ بچوں، انہیں جب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تو انہیں یاد آیا کہ اس سے بھی پہلی قوموں میں جب کبھی اللہ کے نبی کو قوم کو چھوڑ کے گئے تو انہیں عذاب نے آ لیا۔ تو ان کی قوم نے معافی مانگی اللہ سے، اور انہوں نے اپنے معاملات، اپنے اعمال درست کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب سے بچا لیا۔ اب یہ قصہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر عذاب آنے سے پہلے، اگر تم بھی اللہ کی سزا میں آنے سے پہلے، اگر کوئی شخص بھی، کوئی قوم بھی
اپنے معاملات کو سدھار لے، انفرادی معاملات کو، اجتماعی معاملات کو، اور وہ ٹھیک ٹھیک اللہ کی فرما برداری شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا جا سکتا ہے۔ اب اس بارے میں اگلی صورت ہے سورہ ہود، مکی صورت ہے، اس میں 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اس صورت میں رسالت کا موضوع سب سے اہم موضوع ہے۔ دوسرے انبیاء کے علاوہ قوم عاد اور ان کی طرف مبعوث کیے گئے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ ہود ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سچے اور مفصل اور حکمت بھری کتاب ہونے کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ اللہ کی توحید کا، اس کے ایک ہونے کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یہ بات بتائی کہ اپنی گناہوں پر، اپنے غلطیوں پر اللہ سے توبہ کرتے رہو، اس سے استغفار کرو، اس سے مغفرت مانگو۔ پھر آخرت کا ذکر ہے، یوم حساب کا ذکر ہے۔ بہت مشکل دن ہوگا، ہم سب کی زندگی میں یہ آنے والا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ہمیں اس کا حساب دینا ہے۔ اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں محاسبے کے اس کا عمل کی، اس پروسیس کی یاد دہانی کروائی ہے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے تم نے بتانا ہے کہ تم نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ کیوں کیا، کیا کیا، اچھا کیا تھا، برا کیا تھا۔ حساب دیے بغیر آگے قدم نہیں اٹھ سکتا۔ اس حساب کے عمل میں سے ہی اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت سے جو پاس ہو جائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو خدا نخواستہ فیل ہو گئے ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، وہ بہت وسیع ہے، وہ ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اور جو ہمیں نہیں نظر آ رہی وہ بھی اللہ کو جب پتہ ہے، اور جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ جو دل کے اندر ہے نا، جو ہم باتیں سب سے چھپا لیتے ہیں، اللہ کو تو اس کا بھی پتہ ہے۔